نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 261 سورہ محمد آیت نمبر 1 سے لے کر 19 تک. مدنی سورت ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت کے بعد قتال کا حکم دیا گیا. مکہ میں مسلمانوں نے 13 سال مسلسل تکلیفیں برداشت کی. اب یہاں سے 3 صورتیں مسلسل مدنی آئیں گی جس میں سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے اور سورہ حجرات ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا پیغام ملے گا، تاکہ اب مسلمان جو مدینہ چلے گئے ہیں وہاں مسلمان ایک چھوٹی سی ریاست کی شکل میں جو ابھرے ہیں، اب وہ اپنے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کریں. اور اسی بات کا پیغام مسلسل ان تینوں مدنی صورتوں میں ملے گا. گو کہ مدینہ میں آ کر بھی مشکلات تھیں لیکن مکہ کے مقابلے میں کم تھی. مکی دور تو بہت ہی مشکل تھا کہ ہجرت کے بعد مسلمان کم از کم اس تسلی میں آ گئے تھے کہ وہ سکون سے اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، روزے رکھ سکتے تھے، عبادتوں میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 4 بار آیا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں، سورہ فتح آیت نمبر 29 میں، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں. الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. الذین سے مراد مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اضل ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اب آپ دیکھیں تو اس صورت کا ابتدائیہ بہت ہی انوکھا ہے. اسم موصول سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے، الذین سے، جو پچھلی بات سے جڑ جاتی ہے. پچھلی صورت کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق قوم. اور یہ فاسق کون ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. تو یہ ہے فاسق جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. اللہ ان فاسقوں کے اعمال کو ضائع کر دے گا. وصدوا عن سبیل اللہ سے مراد کسی کو ایمان لانے سے روکنا، لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جاتا تھا. دوسری مراد ایمان والوں کو اتنا ستانا کہ دوسرے ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر ایمان نہ لائیں. جو ایمان لے آیا ہے اس کو اتنا زیادہ ستایا جائے کہ جب دوسرے ان تکلیفوں کو دیکھیں تو وہ ایمان لانے کی جرات ہی نہ کریں. تیسری مراد دین والوں کے بارے میں غلط گمان اور وسوسوں سے لوگوں کو حق سے دور رکھنا. دیندار لوگوں کے بارے میں بدگمانی پھیلانا، وسوسے پھیلانا تاکہ لوگ حق سے دور رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی دنیا میں ان کی خفیہ چالیں ضائع کر دی گئیں. اعمال سے مراد یہاں پر
ان کی خفیہ چالیں، ان کفار کی خفیہ چالیں مراد ہیں، اور دوسری مراد ان کے بنیادی اخلاق جو ان میں پائے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے اخلاق، سارے نیک کام جو یہ کفار کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع کر دے گا. جیسے عربوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے، لیکن آخرت میں ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. ان کے اندر سچائی تھی، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، بڑے وفادار تھے، وعدوں کو نبھایا کرتے تھے. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے. اگر آپ اس لفظ پر تھوڑا غور کریں، اضل، یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن استعمال مستقبل کے لیے ہو رہا ہے. اور یہ انداز کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر ایسا یقین دلانا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے اعمال کو ضائع کر دوں گا، لیکن ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس بات پر ایسا یقین رکھو جیسے کہ وہ ہو چکا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آمنو کا لفظ 2 بار آیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یعنی اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اس پر بھی، اور جو احادیث اتری اس پر بھی، یعنی قرآن اور حدیث سب پر ایمان لاؤ. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ہے کہ وہ رسول برحق ہیں، اور دوسرا آپ پر جو قرآن اور حدیث نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاؤ. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی ہر وحی اللہ کی طرف سے حق ہے. کتنی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو دیگر اہل کتاب ہیں، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ کافر ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اب وہی مسلمان ہوگا. اور وَهُوَ الْحَقُّ کہہ کر یہ شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی عمل اب عمل صالح تب بنے گا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. کفر عنہم، اس نے دور کر دی ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتا ہے. وَأَصْلَحَ، اور درست کر دیا، بالہم، ان کا حال، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں. اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ دور جاہلیت کے گناہ معاف کر دیے گئے. جو بھی دور جاہلیت میں غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوئے وہ سب معاف کر دیے. دوسرا معنی دور جاہلیت کے بجائے اب دور اسلام میں لے آیا. جو یہ جاہلیت کے دور میں پڑے ہوئے تھے اب وہ اسلام کے دور میں آ گئے. کفر عنہم سیئاتہم. اس کا تیسرا معنی بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی اخلاقی خرابیوں کو دور کر کے نیکیوں کی راہ دکھائی. جو بھی ان کے اخلاق میں خرابیاں تھیں اس کو دور کر دیا اور ان کو نیکیوں کی راہ دکھائی. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دیا ان کا حال. بالہم کا جو لفظ ہے، بال کہتے ہیں شان کو، حال کو.
ظاہر اور باطن دونوں قسم کے حال، یعنی سارے حالات. ظاہر اور باطن دونوں قسم کے حال یعنی سارے حالات اللہ تعالیٰ نے ان کے درست کر دیے. تو یہ دین کی برکت سے ہوا کہ دنیا میں خوبصورت طریقے سے زندگی گزارنے کی رہنمائی مل گئی اور اس سے ان کا حال اچھا ہو گیا. پھر دنیا کے ساتھ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. جو بھی اسلام قبول کرتا جا رہا تھا ان کے معیار بدل گئے تھے، ان کے شوق بدل گئے، ان کی کوششوں کے پیمانے بدل گئے. تو ایمان لانا اور عمل صالح کرنا بظاہر بڑا مشکل ہے، لیکن وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ یہ اس کا اجر ہے. ذَلِكَ یہ بِأَنَّ الَّذِينَ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، الباطل باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، اتبعوا انہوں نے پیروی کی الحق کا حق کی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. ذالک اسم اشارہ ہے اور یہ وعید اور وعدے دونوں کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں تو آیت نمبر 1 میں کفار کے لیے وعید ہے اور آیت نمبر 2 میں مومنین کے لیے وعدے ہیں. تو یہ وعدے اور یہ وعید جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے ہیں، یہ وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی. کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ للناسی لوگوں کے لیے امثالہم ان کی مثالیں. امثالہم سے مراد کہ حق اور باطل برابر نہیں ہے. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو بیان کرتے رہتے ہیں. فَإِذَا پھر جب لَقِيتُم ملاقات کرو تم الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا. لقیتم سے مراد میدان جنگ میں ملاقات کرنا ہے. فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو مارنا ہے گردنوں کا. جب میدان جنگ میں کفار سے ملاقات ہوگی تو اب ان کی گردنیں ماری جائیں گی. گردنوں پر مارنے کی بات اس لیے آئی کیونکہ جب گردن ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اس سے مراد طاقت اور قوت کا ختم کرنا ہے. تو میدان جنگ میں اگر آمنا سامنا ہو جائے کفار کے ساتھ تو اب بزدلی نہیں دکھانی، اب ان کی گردنیں مارنی ہیں جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اثخنتموہم خوب سختی کر لو تم ان سے، خوب خون بہا چکو تم ان کا. سخین کہتے ہیں کسی چیز کا سخت ہونا، کسی چیز کو اٹھا کر اس کا وزن کا اندازہ کرنا. تو جب تک تم ان پر پوری طرح سے سختی نہیں کر لیتے، ان کا پورا خون بہا نہیں لیتے، یعنی پھر خون بہانا ہے کیونکہ کافروں کی طاقت اور قوت کو کم کرنا مقصد ہے. فَشُدُّ الْوَثَاقَ پھر پکا کرو بندھن کو. اس سے مراد جنگ کے بعد قیدی بنا لو. فَإِمَّا پھر خواہ منن احسان کرو بعد اس کے بعد، وَإِمَّا اور خواہ فِدَاءً فدیہ لو. احسان بھی کر سکتے ہو یعنی بغیر فدیے کے احسان کے طور پر بھی چھوڑ سکتے ہو اور چاہو تو فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہو. حتیٰ یہاں تک کہ تدع الحرب ڈال دے جنگ اوزارہا اپنے اوزار اپنے ہتھیار، یعنی جب لڑائی کا زور ٹوٹ جائے تو باقی لوگوں کو قید کر لو. ذالک یہ بات اسم اشارہ ہے یعنی اسی طرح سے کرنا ہے جیسا کہ حکم ہے. ولو اور اگر یشاء اللہ چاہتے اللہ تعالی لانتصر منہم
البتہ بدلہ لے لیتا ان سے۔ اب تمہیں جیسا حکم دیا گیا ہے تم ویسے ہی کرو، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کافروں سے خود بھی بدلہ لے سکتے تھے۔ ولیکن اور لیکن، لیبلوا تاکہ آزمائے، بعدکم تم میں سے بعض کو، ببعدن ساتھ بعض کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جنگ کے معاملات اسی لیے رکھے ہیں تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے، بعض کو بعض سے آزمایا جا سکے، یعنی مسلمانوں کو کفار کے ذریعے آزمائیں، اور دوسرا کون اللہ کے راستے میں صحیح معنوں میں جنگ کرتا ہے، اس اعتبار سے بھی تم کو آزمائیں۔ اب یہاں تک جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں جنگ سے متعلق ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جنگ پیش آئے تو پورے جوش اور خروش اور جرأت ایمانی سے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دشمن سے جنگ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، تاہم ان سے جنگ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ بھرپور جنگ کرنی ہے، اور جنگ کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کو کم کرنا ہے، کفر کی کمر کو توڑنا ہے، یہ جنگ کا اصل ہدف ہے۔ اس لیے دوران جنگ زیادہ سے زیادہ کافروں کو قتل کیا جائے گا، اور جب لڑائی کا زور ٹوٹ جائے گا، جب لڑائی کی شدت میں کمی آ جائے گی، تو پھر اس وقت ان کو قیدی بناؤ۔ دشمن ہتھیار رکھ دے تو باقی جتنے لوگ بچتے ہیں ان کو پھر قید کر لو۔ پھر جب قیدی بنا لو گے تو جنگی قیدیوں کے متعلق بھی ہدایت دی گئی، دو صورتیں بتائی گئی، فَإِمَّا مَنًّا اور دوسرا وَإِمَّا فِدَاءً۔ یہ دو صورتیں بتائی گئیں کہ یا تو ان پر احسان کرو یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ لیکن اگر کسی قیدی کو قتل کرنا ضروری ہو، جیسے کہ وہ آئمہ کفر ہوں، اشتہاری مجرم قسم کے لوگ ہوں، تو کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال بنو قریظہ کی جنگ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں جو قیدی بنائے گئے تھے تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان قیدیوں میں سے جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ قیدیوں کو قتل بھی کر دیا جائے، جو اشتہاری مجرم قسم کے ہوں، جو آئمہ کفر قسم کے ہوں۔ اس کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے، فتح مکہ کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دے دی تھی سوائے 4 لوگوں کے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو قیدیوں کے متعلق 2 ہدایات ہیں، یا تو ان پر احسان کر دیا جائے یا پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ اس کے برعکس بھی اگر ان کو قتل کرنا پڑے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب قیدیوں پر احسان کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی طرح کی خدمت نہ لی جائے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اسلام کی اخلاقی برتری کو قائم کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اور مثال فتح مکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دے دی سب کو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جان بخشی اس صورت میں کی جائے کہ انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جان بخشی ہو گئی، مسلمانوں کے درمیان ان کو بانٹ دیا جائے، اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی جائے۔ اور اس کی بھی مثال ملتی ہے ہمیں غزوہ حنین کے جو قیدی تھے، مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تیسری صورت اس کی یہ ہوگی کہ اگر ان کو قید کرنا ہی پڑے
کسی بھی وجہ سے قید میں ہی رکھنا پڑے تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن قید دائمی اور مستقل نہ ہو. ساری زندگی کے لیے کسی کو قید نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی چوتھی صورت یہ ہے کہ جزیہ لے کر ذمہ بنا لیا جائے، ٹیکس وغیرہ لگا کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے. اس کی بھی مثال ملتی ہے اہل نجران، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ لگا دیا تھا اور پھر ان کو روانہ کر دیا تھا. جو جنگی قیدیوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. پھر دوسری صورت وَإِمَّا فِدَاءً، فدیہ کی کچھ صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ان سے مال لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ مال ان کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا. اور اس کی مثال ہمیں بدر کے قیدیوں کے بارے میں ملتی ہے. اس کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر قیدیوں سے پیسے نہیں لینے تو ان سے کوئی خدمت بھی لی جا سکتی ہے. اس میں بھی مثال بدر کے قیدی ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا. تو قیدیوں سے پیسے لینے کے بجائے کوئی خدمت لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. یہ بھی فدیے کی ایک صورت ہے. تیسری صورت جنگی قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے، یعنی مسلمان اپنے کچھ قیدی کفار سے چھڑوانے کے لیے کافروں کے کچھ قیدیوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مسلمان قیدیوں کو اپنے پاس بلا لیں. ان سب صورتوں میں مسلمانوں اور اسلام کے حق میں جو بہتر ہو وہ امام وقت اختیار کر سکتا ہے. یعنی جو صورت مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، اسلام کے حق میں بہتر ہے، اس وقت کا امیر اس کو اختیار کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کا معاملہ اسی لیے رکھا ہے کہ اللہ بعض کو بعض سے آزمانا چاہتا ہے. اللہ چاہتا تو کافروں پر جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کو نصرت اور فتح دے دیتا، انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، تاکہ مسلمانوں کی چیکنگ ہو سکے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کون صبر سے کام لیتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، تاکہ وہ اس جہاد کے اجر کو پا سکے. والذین، اور وہ لوگ قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، فلن تو ہرگز نہیں، یضل ضائع کر دے گا، اعمالہم ان کے اعمال کو، اللہ ان شہداء کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت میں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں قتل ہونا قرض کے علاوہ ہر چیز کا کفارہ بن جاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے. قرض کی معافی نہیں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا پسند کرے. جو جنت میں چلا گیا اس کو واپس نہیں آنا دنیا میں، نہ دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے کی اس کی کوئی خواہش ہے سوائے شہید کے. وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار یعنی بار بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا. صرف شہید ہی ایسا شخص ہے جو دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے اور بار بار آنا چاہتا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 اعزاز ہیں. ایک،
خون کے پہلے قطرات کے ساتھ ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. دوسرا، اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. تیسرا اجر، وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا. شہداء کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ نہیں ہوگی. چوتھا اجر یا اعزاز کہ اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا فقط ایک یاقوت دنیا اور موجودات دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. جو شہید کو تاج پہنایا جائے گا عزت اور وقار کا، اس میں ایک یاقوت جو جڑا ہے اس کی ویلیو اتنی ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. پانچواں اعزاز، خوبصورت آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی. اور چھٹا اعزاز کہ اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. بڑی پیاری دعا ملتی ہے حضرت عمر کی جو کہ بخاری میں آتی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک. اللہ تو مجھے تیرے راستے میں شہید ہونے کا رزق عطا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت کو لکھ دے. اتنے اعزاز ہیں شہید کے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. دوسرا، سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب وہ رہنمائی کرے گا ان کی. اور تیسرا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اصلاح کر دے گا ان کے حال کی. اب یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں. اب یہاں پر رہنمائی سے مراد آخرت کی رہنمائی ہے کہ آخرت کے سارے مرحلے آسان کر دیے جائیں گے، جیسے کہ پل صراط پر چلنا، جنت تک پہنچنا، اللہ سب آسان کر دے گا. سیہدیہم، وہ رہنمائی کرے گا. ویصلح بالہم، اور اصلاح کر دے گا ان کے حال کی، بہت بہترین حال میں اپنے پاس ان کو رکھے گا. ویدخلہم الجنہ، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں. عرفہا لہم، پہچان کرا دی گئی اس کی ان کے لیے. اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ جنت میں ان کو داخل کرے گا جس کی پہچان ان کو پہلے سے ہے. اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جنت کی جو تفصیل قرآن اور سنہ کے ذریعے کروائی گئی ہے یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن و سنہ کے ذریعے جنت کی پہچان ان کو کروا دی گئی ہے. جنت کو پہلے سے ہی پہچانتے ہیں، تو جنت ان کے لیے جانا پہچانا مقام ہوگا. دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ بغیر رہنمائی کے اپنے اپنے گھروں کو آسانی سے پہنچ جائیں گے. جیسے دنیا میں کسی کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوتا ہے، جنت میں جانے والوں کو اپنے جنت میں موجود گھر کا راستہ پہلے سے ہی معلوم ہوگا. وہ بغیر رہنمائی کے اپنے اپنے گھروں کو آسانی سے پہنچ جائیں گے. اس بارے میں بخاری کی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اہل جنت اپنی منزلوں تک اپنے دنیاوی گھروں سے بھی زیادہ جلدی اور آسانی سے پہنچ جائیں گے. جنت والے ہیں جنت میں اپنے گھروں کو زیادہ آسانی کے ساتھ اور جلدی سے پہنچ جائیں گے. عرفہا کا ایک تیسرا معنی بھی کیا جاتا ہے معطر ہونا، خوشبودار ہونا، کہ اللہ ان کے گھروں کو خوشبودار کر دے گا، معطر کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. اتنے پیارے گھر، اور ان گھر میں ان کا جانا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.